بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہانی ایک کپتان کی۔ بظاہر یہ ایک کپتان اور سیاستدان کی کہانی ہے، لیکن دراصل یہ ایک سپاہی کی داستان ہے۔ وہ آدمی جس نے کرکٹ، کینسر ہسپتال اور سیاست کی رزمگاہوں میں پیش آنے والے حادثات میں زندگی اور خود کو دریافت کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ابھی جاری ہے اور جاری رہنی چاہیے، اور امید یہ بھی ہے کہ ابھی اسے بہت سے مزید کارنامے انجام دینا ہے۔ سب سے بڑا معرکہ ابھی کچھ دن میں درپیش ہوگا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا ظاہر و باطن اشکار نہ ہو جائے۔ پروردگار اسے اپنے امان میں رکھے، آمین۔ جیل میں گزرا وقت ایک یادگار تجربہ ہے۔ اس تجربے نے میرے یقین کو اور پختہ کر دیا کہ قوم کے تمام مسائل کا جڑ قانون کی حکمرانی سے انکار ہے۔ پولیس والوں سے بات چیت کے بعد مجھے ایک اور تھانے پہنچا دیا گیا۔ وہاں سے وہ مجھے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں لے گئے۔ ادراک میں کچھ دیر لگی کہ دراصل کیا ہوا۔ یہ ایک کلاس تھی اور مجھے الگ کمرہ دیا گیا، چنانچہ میں سو گیا۔ اگلی صبح مجھے صحن میں جانے کی اجازت بھی عطا ہوئی۔ جیل کا عملہ محبت سے پیش آیا اور بتاتا رہا کہ باہر کی دنیا میں کیا برپا ہے۔ دوسری رات 3 بجے جب میں گہری نیند سو رہا تھا، دروازہ کھٹاک سے کھلا۔ ایک پولیس افسر سامنے کھڑا تھا۔ نہایت بدتمیزی کے ساتھ اس نے کہا، اپنا سامان باندھ لو اور جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک ٹرک کے پچھلے حصے میں مجھے سوار کر دیا گیا۔ تاریک رات کے آخری پہر 9 بجے تک میں لکڑی کے ایک بینچ پر بیٹھا رہا۔ ایک پتلا سا کمبل اور نومبر کی سحر میں بے چین کرتی یخ بستہ ہوائیں۔ 3 پولیس والے سامنے بیٹھے تھے۔ صبح سویرے چائے کے لیے ہم رکے تو میں نے پوچھا کہ ہماری منزل کہاں ہے۔ ڈیرہ غازی خان، انہوں نے بتایا۔ اس طرح کے دور دراز جیلوں میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کی توہین اور ہمت شکنی مقصود ہو۔ میں نے فقط جیل میں 8 دن گزارے، لیکن وہ جو برسوں سے ان دیواروں کے پیچھے پڑے تھے، ان کے مقابل میں آزاد تھا، ایک شہزادے کی طرح آزاد۔ جیل گندی اور تنگ تھی۔ میرا کمرہ ہسپتال میں تھا، چھوٹا سا بستر اور گندا غسل خانہ، لیکن میرا کمرہ بہرحال الگ تھا۔ دن کے وقت مجھے صحن جانے کی اجازت دی جاتی تھی، اگرچہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا۔ بہت کم کھانا کھاتا، اس لیے کہ میں ورزش نہ کر سکتا تھا، اور خوراک بھی بہت ہی خراب تھی۔ چھٹے دن میں نے بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا کہ مشرف حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اب میرا احساس یہ ہے کہ میں نے غلطی کی۔ اگر دوبارہ وہی امتحان درپیش ہوا تو ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا۔ کم از کم پانی تو پیتا رہوں گا۔ روزے رکھنے کا عادی ہوں، اور یہ ایک شاندار عبادت ہے۔ میں نے ادراک نہ کیا کہ پانی ترک کر کے کس تیزی سے آدمی کمزور ہوتا ہے۔ 2 ہی دن میں کمزوری اتنی ہو گئی کہ میں چل نہ سکتا تھا۔ بھوک ہڑتال کے اعلان کے بعد واپسی کا اب کوئی راستہ نہ تھا۔ شام کے 8 بجے جب جیلر نمودار ہوا اور کہا، آپ آزاد ہیں۔